کے ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے رئیس لوگ جو بیٹھتے ہیں یہی مکے کے حکمران ہیں، ان کے ہاتھ میں ہی مکے کے سارے معاملات ہیں، خرید فروخت، سزا دینی، رہا کرنی، کس کو رکھنا کس کو اجاڑنا، سب یہی لوگ کرتے ہیں۔ 15-20 آدمی ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو وہ صبح کو جب وہ مجلس لگتی تھی جو خانہ کعبہ میں روزانہ باقاعدہ قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے کفار مکہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور سارا دن دنیاوی کاروبار چلاتے تھے، آپس میں بہترین کھانے کھاتے تھے، تو بندہ گیا ان کے پاس، تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، یہ بڑے بڑے دشمن اسلام جو تھے وہ روزانہ وہاں بیٹھتے تھے۔ تو امیہ اس دن بیٹھا ہوا تھا، سامنے جو بندہ پہنچا اس نے اپنی فریاد لگائی کہ بھائی تم لوگ یہاں کے بادشاہ ہو، میرے اونٹ ایک بندے نے لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، میں تو بہت دنوں سے یہاں پریشان پھر رہا ہوں۔ اب امیہ نے اس بندے کو کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں بھائی، بڑے تو یہاں کے ہم ہیں، ہم سے بڑا کون بدماش ہے اس علاقے میں، بھائی تو نام تو بتا، تیرے پیسے کس نے مار لیے؟ امیہ کو حیرت ہوئی کہ یار گنتی کے سارے جتنے بڑے بڑے وہ تو ہم ہی ہیں، یہ سارے کے سارے بادشاہ شہزادے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ یہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے میں تو کوئی ہے نہیں، اس کے پیسے کس نے مار لیے؟ تو چنانچہ جب اس نے اس بندے کو کہا کہ بھائی تمہارے پیسے جس نے مارے اس کا نام بتاؤ، تو اس نے کہا جی جناب میرے جس بندے نے اونٹ لے لیے اور پیسے کھا گیا، پیسے نہیں دے رہا، اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب ابو جہل کا نام سنتے ہی امیہ ہنسنے لگا، بھئی یہ تو ہماری بادشاہ کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہماری پردھان کی بات کر رہا ہے جو ہم سب کا سرگنا ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مار لیے؟ تو اس نے کہا ہاں جی ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے۔ تو اس بندے کو امیہ نے کہا، ہاتھ پکڑ کے اس کا کھڑا ہو گیا امیہ، اور اس نے کیا کہا اس کو؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا۔ خانہ کعبہ کی طرف کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خانہ کعبہ میں فرصت کے لمحے میں خانہ کعبہ سے پیٹھ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے۔ تو امیہ تو نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن ہے، تو اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، کہتا میں تجھے ایک دروازہ بتاتا ہوں، ایک پتہ بتاتا ہوں کہ اگر وہاں چلا جائے تو تیرا کام ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بھی یقین ہے کہ در رسول پر اگر کوئی فریاد لے کے جائے گا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اب امیہ یہ کر کیوں رہا ہے؟ امیہ یہ بدماشی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امیہ یہ چاہتا ہے کہ ابو جہل روزانہ موقع تلاش کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے لڑنے کا موقع نہیں مل رہا اس کو۔ امیہ کو یہ یقین ہے کہ یہ غریب آدمی جب رسول اللہ کے پاس فریاد لے کے جائے گا، رسول اللہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مدد کے لیے نہ جائیں۔ جب وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو کیونکہ لڑائی کا موقع چاہیے، ابو جہل کو موقع مل جائے گا، تو اس طرح لڑائی ہوگی، پھر ہم بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب اس نے اس نیت سے اس مسافر کو، اس بدو کو پتہ بتا دیا۔ کون سا پتہ بتا دیا؟ وہ راستہ بتا دیا کہ نہیں جاؤ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ جو ہے تمہارا کام کرتے ہیں۔ اب چنانچہ وہ بندہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج کل تو ہم لوگوں کو فرصت نہیں ہے سیرت پڑھنے کی، کیونکہ آج کل ٹرینڈ فتووں کا چل رہا ہے، تو اس لیے سیرت جو ہے اس میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔